بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے میت کو ایصال ثواب کرنا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگ حفاظ کرام کو یا مدرسے میں پیسے بھجوا کر ان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اسے میت کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا ثواب بخشتے ہیں۔ تو آیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور میت کو ثواب بخشوانا یہ بھی درست ہے یا نہیں؟ تو آج اس عنوان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میت کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ثواب جو پہنچایا جاتا ہے یہ جائز ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے، جمہور علماء کرام فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جنازے بھی پڑھائے ہیں، اور جنازہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ میت کے لیے دعا کی جائے، اور اگر یہ سال ثواب نہ پہنچتا تو اس جنازے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سامنے کھڑے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر لو کیونکہ اس وقت اس سے سوال اور جواب کیا جائے گا۔ تو دیکھو، یہ دلالت ہے اس بات پر کہ میت کو جو ثواب بخشوایا جاتا ہے یا اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس تک پہنچتی ہے، اور وہ ثواب اس تک بھی پہنچتا ہے اگر اس کے لیے ایصال ثواب کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تو جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر لے یا کوئی سورت پڑھ لے تو وہ اپنے میت کو جو ہے نا بخشوا دے یا کسی بھی آدمی کو بخشوا دے تو وہ ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ اور جو بعض لوگ حفاظ کرام کو پیسے دیتے ہیں اور اس سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں پھر اسے میت کو بخشواتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود میت جو اس کے لاحق ہو، جو اس کا وارث ہو، وہ خود قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اپنے میت کو بخشوا دے، کیونکہ جو خود وارث ہوتا ہے، جو خود اس کے رشتہ دار ہوتا ہے، وہ جب ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے میت کو جو بخشوایا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، پھر اس کے بعد آخر میں یہ نیت کر لے اور دعا کر لے کہ میں جتنی بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لی میں سارا اس کا ثواب میت کو بخشواتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے میت کو ایصال ثواب کرنے کا، قرآن مجید کا ثواب بخشوانے کا۔ اور یاد رکھنا، جتنا بھی تلاوت آپ نے کی ہے اس کا ثواب صرف میت کو نہیں پہنچتا بلکہ جس نے تلاوت کی ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ نے میت کو بخشوا دیا، اس کے بعد آپ ثواب سے محروم رہ گئے، نہیں، بلکہ آپ نے جتنی بھی تلاوت کی ہے سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جتنا ثواب آپ کو ملا ہے اور جس کو آپ نے بخشوایا ہے اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا، اس میت کو بھی۔ تو میت کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا۔ اور ایصال ثواب کرنا یہ میت کے ساتھ احسان ہے۔ اگر آپ کے والدین ہو تو اس کو ایصال ثواب کرنا یہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی بچہ یا کوئی بیٹا اپنے والدین کا نافرمان ہو اور زندگی میں اس نے اس کی خدمت نہیں کی ہے، اس طرح احترام نہیں کیا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے چانس ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کر لے، حسن سلوک کر لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے اور پھر اپنے میت کو بخشوا دے، اور اس طرح اس کے لیے صدقہ کر لے اور جو ہے نا اس کے لیے دعائے مغفرت کر لے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تو مرنے کے بعد بھی اگر والدین کسی کا فوت ہو جائے تو اس کے بعد بھی چانس ہے کہ انسان اس کے ساتھ حسن سلوک کر لے، ان کے قبر پہ جائے، وہاں پہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر لے، ان کے لیے دعا کر لے، تو یہ ہے۔ اور اپنے والدین کے جو دوست ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی ایک حسن سلوک ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور خلوص نیت کے ساتھ دین کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔